گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہے، کلیہ ہے خدا کا کہ اس جہاں میں یہ اختلاف رہے گا۔ اب میں اپنے سیشن کے آخری مہمان مقرر محترم علامہ قرا نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائے۔ ان کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ لنچ بریک ہے اور پھر ہم پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے اس کو شروع کریں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات بھی لیے جائیں، تو اس کے لیے پیشگی معذرت۔ اللہ اسمہ جل جلالہ کی حمد و ثنا درود و سلام۔ سب سے پہلے تو ایک کوئی سنبھالنا مشکل ہوتا تھا، اب دو کو سنبھالنا پڑا، ابھی تو پتہ نہیں کتنوں کو سنبھالنا۔ اور ماشاءاللہ سے بس میں چند دقیقے، اور میں محترمہ نے اچھا لفظ استعمال کر دیا، میں پہلے سے ہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیا معاشرے میں تخلیقی مزاج تو ہے نہیں، تقلیدی مزاج۔ شعور فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے، آنے والا جیسا جیسا دور بڑھتا جائے گا، آتا جائے گا، شعور آتا چلا جائے گا، تو پھر جب اردو میں گفتگو ہوگی تو ہر لفظ اردو میں ہی ہوگا، انگریزی میں گفتگو ہوگی تو پھر ہر لفظ انگریزی میں ہی ہوگا، تو پھر میں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کیوں کہوں، اس کے بجائے اگر میں علامہ محسن نقوی صاحب کہوں جس کا مفہوم ڈاکٹر کا نکلتا ہی ہے، تو وہ حقیقی علامہ ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے بہت ساری، اور آپ تو اتنی سی باتوں میں تاجیے بجا رہے ہیں، ابھی تو آپ نے ہمارے علامہ صاحب کا کچھ سنا ہی نہیں ہے آپ نے، کوئی نہ ان کا حسب سنا، نہ نسب سنا، نہ ان کے اٹھا بیٹھا خاندان۔ اگر میں بیان کروں تو ڈاکٹر صاحب کے میں علامہ ہی کہوں، پھر میرے منہ سے نکل گیا، کیونکہ ہمارے ابا نے تعلیمی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے امروہے سے وہ وہاں گئے تھے، تو وہاں پابندی تھی، جامعہ عثمانیہ الگ اور عثمانیہ یونیورسٹی الگ، انگریزی کے حصے میں عثمانیہ یونیورسٹی، اردو کے حصے میں جامعہ عثمانیہ، تو جامعہ عثمانیہ، میں تو یہ کراچی میں پیدا ہوا، مجھے میں دیکھا بھی، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں عثمانیہ نے حیدرآباد دکن میں سائنس کی علوم کی چھاپی ہوئی کسی یونیورسٹی نے نہیں چھاپی ہوئی، اور تو وہاں ایک پابندی تھی کہ درس کے دوران اردو کے درس میں ایک لفظ اگر انگریزی کا استعمال ہوا تو ایک تولہ چاندی کا روپیہ آتا تھا، جیب میں پڑا ہوتا تھا، روپیہ چاندی کا ہوتا تھا، ایک تولہ میرے پاس ہے، وہ پوری تاریخ ہے اس کے معاملے میں، وہ ایک تولہ، ایک لفظ پر ایک تولہ چاندی کا جرمانہ ہوتا تھا، اگر 10 لفظ منہ سے نکل گئے تو 10 روپے 10 تولہ چاندی کا جرمانہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب کہوں گا، والا کوشش کروں گا، تو اب جیسے جیسے شعور آتا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلا دور کیا تھا، آج کا دور کیا ہے، ذرا بڑا خراب دور آ گیا ہے، خراب دور آ گیا ہے۔ بھائی خراب دور کدھر سے آ گیا ہے؟ پچھلے دور کے اندر ایسے ساتھ بیٹھ سکتے تھے کہ آپس میں بیٹھ کے، وہ اس سے کہتا تھا تم مت جانا، وہ اس سے کہتا تھا تم اب دیکھنا، وہ کہتا تھا وہ یہ ہے، وہ کہتا تھا۔ اب جیسے جیسے شعور آتا جا رہا ہے تو سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ بھائی اچھائی اور سچائی تو ہر مذہب کے اندر ہے، ہر مذہب اس کی تعلیم دیتا ہے، ہر مذہب پیار کی تعلیم دیتا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے بہرحال۔ اب مگر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ایسے علماء کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہر مذہب تعلیم دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، سچ بولنا کتنی اچھی بات ہے۔ اچھا میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، حضرت آدم علیہ السلام تک کا شجرہ میں ڈاکٹر صاحب کو سنا سکتا ہوں، یہ بتا دوں میں آپ کو کیا ہے؟ ہاں یہ تو عادت ہے نا، یہ تو غلط العوام یہاں پر چل پڑا ہے نا، اگر اس میں آ جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہو جائیں گی۔ تو حضور والا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے معاشرے کوئی ہر مذہب کہتا ہے ایسا کرتے ہیں، چلو صدر ہے کراچی میں پریس مارکیٹ جو ہے نا، وہ یہ گھنٹہ کا اصل میں یہاں کا جو ہے، وہاں سب جمع ہوتے ہیں کراچی کے 4.5 کروڑ عوام، ٹھیک ہے، 4.5 کروڑ عوام جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد طے کرتے ہیں کہ بچپن سے اب تک جو کچھ کیا ہے سچ بولیں گے، سمجھا؟ کر کے دکھاؤ بیٹا، اگر 4.5 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ کی لاشیں صبح نہ پڑی ہوئی نظر آئے تو مجھے خری کروا دیا۔ تو سچ بھی بولنے کے لیے جگہ دیکھی جاتی ہے، موقع دیکھا جاتا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ سچ کہنے کی بہت سی باتیں روکنی پڑتی، سمجھنا پڑتا۔
یہ خوبی تھی آپ کے دین کی کہ حضرت علی نے فرمایا سچ بولنا، تو سب نے فرمایا سچ بولنا، داتا صاحب سے لے کے اور حضرت علی نے کہا سچ بولنا، یاد رکھو چاہے نقصان کا بھی اندیشہ ہو، چاہے نقصان کا بھی اندیشہ ہو، سچ بولنا، کوشش کرنا کہ سچ بولنا۔ لیکن اس میں لیکن ہے لگا، باقی سب جگہ فل اسٹاپ، سچ بولنا بختم آئی چھٹی۔ انہوں نے کہا لیکن ایسا سچ آئے جو فساد برپا کر دے، ایسے جھوٹ سے بدتر ہے جو امن پیدا کر دے۔ ایسا امن شرط ہے، ایمان شرط ہے، بتا شرط ایمان ہے، امن ہے، امن کے خاطر ایسا جھوٹ کہ جو امن پیدا کرے، ایسے سچ سے بہتر ہے کہ جو فساد پیدا کر دے، تو ایسے جھگڑا ہو جائے کھانا کھانا۔ اسی صورت سے ہر جگہ عبادت ہے، مسجد کا بنانا عبادت، چرچ کا بنانا عبادت، مندر کا بنانا عبادت، پگوڑا کا بنانا عبادت ہے یا نہیں؟ ہر جگہ پہ ہر جگہ عبادت، سمجھا؟ لیکن یہاں کیا ہے کہ مسجد کا بنانا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت سب کیا ہے، لیکن اب لیکن لگا دوسرا نہیں، لیکن ایسی مسجد جہاں سے فساد برپا ہونے کا خطرہ ہو، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے مسجد کو بنانے سے بہتر یہ ہے کہ جا کے میں خود اس مسجد کو آگے لگاؤں گا کہ جہاں سے فساد کی بات۔ تو یہ شعور انسانی ہے کہ جو آج آ رہا ہے، ایسا ایسا شعور آتا جا رہا ہے۔ اور باقی اب تفصیل میں تو میں جاؤں گا نہیں، کیونکہ ہم جیسے کہ فرما رہی تھی اور آپ تمام حضرات نے فرمایا، میں اور علامہ صاحب کہوں گا، علامہ محسن حفیظ صاحب کے تو میں کیا بات کروں، مطلب تو جو مقام ہے مجھے تھوڑا تو بنیادی اس سے تعلیم سے ہم بنیاد میں ہونا چاہیے، جیسا بھی فرمایا تھا کہ بنیاد میں داخل ہونا چاہیے، لیکن ہم بنیاد سے بے خبر ہیں کہ نالج ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ نالج ہے دو حصے ہیں، ایک جنرل نالج، ایک بیسک نالج، جسے اردو میں کہہ دیجیے معلومات عامہ جنرل نالج، اور بنیادی معلومات بیسک نالج۔ ہم لوگ بیسک نالج سے بہت بے خبر ہیں، بہت بے خبر ہیں بیسک نالج۔ اگر آپ یقین جانیں کہ جیسے ایک روایتی زندگی بسر کر رہے ہیں، سمجھا، اور کیا کہتے ہیں کوئی اس معاملے میں کوئی تو کسی شاعر نے خود کہا ہے کہ ہم کیسے بیسک نالج سے کیسے بے خبر ہے، بالکل کہ اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی۔ سمجھا آپ اس کو؟ اسباب غلامی پہ نظر تک سمجھتے ہیں؟ تک کے معنی میکسیمم یا منیمم؟ تک کا مطلب یہ ہے، صاحب ہم یہاں آئے تھے مومن پک کے اندر، ہمارے جناب والا شمس الدین صاحب، نام تو سورج والا ہے، دین کے یہ سورج ہے ماشاءاللہ، انہوں نے تو بھائی بیٹھنے تک کو نہ کہا، تک انہوں نے کہا بیٹھنا تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے تو بات کرنا تک گوارا نہیں، انہوں نے کہا بات تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے تو دیکھنا تک گوارا نہ کیا کہ تک اس بات کی ہے، تو بالکل بے خبری۔ تو اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی، دیوار کے کج ہونے پہ شکوے تو کیے انجینئر صاحب نے، مجتہد صاحب نے، مولوی صاحب نے، ملا صاحب نے۔ میں تو اپنے دین کے لیے بات کر لیتا ہوں، باقی کا نہیں کر رہا، میں تو ادھر ہی کی بات کر رہا ہوں، سیدھی سیدھی بات۔ مجتہد صاحب، ملا صاحب، انہوں نے اسباب غلامی پہ نظر تک لگے۔ تو انجینئر صاحب کو 7ویں منزل کی تو خبر ہے کہ وہاں کجی کہتے، کج کو کہتے، کجی ٹیڑھا پن ہونا۔ اسباب غلامی پہ نظر تک نہ گئی، منصوبہ شاہی پہ نظر تک نہ گئی، دیوار کے کج ہونے پہ شکوے تو کیے، اور بنیاد کی خامی پہ نظر تک نہ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں خبر ہی کچھ نہیں، بات ختم ہو گئی۔ زیادہ تر باتیں جو ہوتی ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے، فضا استعمال ہوتے ہیں کہ جناب والا اگر ہم ایسا کر دیں، اگر ہم ایسا کر دیں، اگر ہم ویسا کر دیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گی، یہ گاگی اگر مگر اسی میں رہتے نا، تو یہ گاگی کے چکر میں پھر گو ہو جاتا ہے، سمجھے صاحب؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو، بات بنیادی آپ کی اس لیے جو محفل ہو رہی ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھا کیجیے کہ یہاں ملانے کے لیے جو کام ہو رہا ہے،
जो शऊर फाउंडेशन के साथ और दूसरी तंजीमें जो काम कर रही है, इससे बड़ी तंजीमें आपको तोड़ने के लिए काम कर रही है, आपको हटाने के लिए काम कर रही है। ऐसी अफवाहें, ऐसी ऐसी बातें आपके सामने के कहेंगे, ऐसा देखो भैया ये है, ये करते हैं। तो उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुदा। ये कहेंगे हमने इन आंखों से देखा है, इन आंखों से, खुदा की कसम मैं आपसे कसम करके कह सकता हूँ हमजा साहब कि मेरे दफ्तर में, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर भी रहा हूँ, अपने उलमा से मैंने पढ़ा है, बचपन से हमारा ब्रोह वालों का तमाम उनका ये नहीं है मुसलमान साहब जगह बेशक है सब याद, लेकिन तमाम मज़ाहिब से मोहब्बत करो, प्यार करो। मेरा तो यही हमारे यहाँ दर्ज दिया गया। रईस उमरवी का भतीजा हूँ मैं, जॉन एलिया का भतीजा हूँ। मेरे 5 साल जिंदगी में उन्होंने गुजारे, अरबी और इब्रानी के बादशाह थे और उलमा के अहले सुन्नत उलमा के पास बहस उठना बैठना हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस माहौल के अंदर पले बड़े हैं। तो भाई मेरे ये अगर ये इसी के अंदर अगर लगे रहे कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये जो ताकतें हैं आपको तोड़ने के लिए काम करती है। वो कहती है आंखों से। मेरे दफ्तर में आके वकील साहब ने कहा, दफ्तर में आके इंडस्ट्रीज का दफ्तर में वहां पर इंस्पेक्शन ऑफिसर बैठा हुआ बना, और वो मुझे नहीं जानते, कहने लगा ये शियों क्या जाते इन क्या शादी गरीबा ने बताया क्या होता है। मैंने कहा क्या होता है, मैंने नहीं कहा। तो मेरे साथ और बैठे हुए थे दूसरे अफराद, यार रात को अंधेरे में लाइट बंद होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं डॉक्टर साहब जानते हैं इस बात को, या अल्लामा साहब जानते हैं इस बात को, जो कुछ भी सभी जानते हैं जो अफवाह है कि वो शाद को। तो मैंने कहा मैं, वो मुझे जानते नहीं थे, मैं इन कपड़ों में भी नहीं था, वहाँ तो मैं अपने मुजाहिदाना लिबास में बैठा हुआ था। तो कहने लगे, मैंने कहा क्या, मैंने कहा एक बात बताइए। वकील थे और दफ्तर था बिल्कुल कोर्ट से मिला हुआ, ये हाई कोर्ट जो है, तो इससे मिला हुआ वही से आ गए थे। उसमें पैदा का इंडस्ट्रीज काफ़ी। तो मैंने कहा जैसा मुझे इजाज़त जी फरमाइए। मैंने कहा आपने क्या देखा है, ये जो आप कह रहे हैं, क्या ऐसे कहने लगे, मैंने इन आँखों से देखा, ऐसे करके कहने लगे। वकील से, वकील पढ़ा लिखा आदमी समझा, यानी बेखबरी की ये इंतहा। तो जब तक ये ताकतें काम कर रही, वो ये आपको इस तरह बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। आप होश में रहें, इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है। जब तक ये लड़ाइयाँ खत्म नहीं होंगी, अमन नहीं होगा, अमन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, कौन सुनेगा अल्लामा मोहसिन साहब, कौन सुनेगा आपको। जब आग लगी होगी, जब आग लगती है उससे कहिए डिफेंस में 2 बंगले चाहिए, उन्होंने नहीं चाहिए, पहले साहब को बुझाओ, समझा। उन्होंने कहा आपको जनाब क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, तो उनका नहीं है, पहले साहब को बुझाओ, समझा। तो ये आपको जो बुझाना होता है सबसे पहले, तो ये माहौल है हमारा, इसकी तरफ हमें गौर करना होगा। इसके लिए तो रुकावटें बहुत सारी हैं। आप जिहाद का रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे भुट्टो साहब भी, हमारे साहब भी तमाम, और ये हमारे इनके तो मैं क्या बताऊँ, उर्दू का पहला लफ्ज़ लिखा गौतम बुद्ध ने कहा था, धर्म करो 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 का लफ्ज़ उन्होंने लिखा है सबसे पहले उर्दू की तरफ, वहाँ से हुई है। बाकी और बहुत सारी बातें हैं इसमें, हमारे मसंदाई वो बताएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वक्त बहुत सारा आपसे दे दिया गया, और इंशाअल्लाह ताला ये मेहनतें काम आएंगी। अल्लामा मोहसिन नकवी साहब, आपके ऊपर 10 तोला जो वो आपके ऊपर अभी 10 तोला चांदी पड़ी है, क्योंकि हम बार बार डॉक्टर साहब का अल्लाह को तो ये आपको पता है। तो वो 10 उसके बजाय मैं आपसे जो किताब की मैंने दरखास्त की वो मुझे मिल जाए तो आपको जुर्माना दो। अल्लामा करा नकवी साहब की ज़ाती लाइब्रेरी है और 25,000 किताबें, और उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि फर्स्ट एडिशन। अगर किसी नातिक को अगर कोई किताब चाहिए और उसको ये मुझे इसके पहले एडिशन, तो वो इंशाल्लाह अल्लामा साहब के पास है। और मुझे किताब की शदीद तलाश थी, पूरे पाकिस्तान में बहुत सकती भी नहीं है। तो जब मैंने ज़र नकवी से रुजू किया तो वो किताब मुझे मिल गई, और बहुत ज़्यादा मेरे को खजाना था। इसी तरह अगर डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब की लाइब्रेरी के भी आप देखें तो वहाँ पर जाने के लिए एक बंदे को जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के अलावा एक और बंदा बैठ सकता है, उसके अलावा वहाँ पर किताबों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो नहीं वही किताब जो अगली मिलेगी तो जी फिर मैं मैडम मंगला शर्मा साहिबा MPS असेंबली MP, उनको बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नमस्ते मैडम आपको। और मेरी नज़र बात नहीं पड़ी मैडम के ऊपर, आप जो है वो कराची इंटरनेट की भी बहुत सरगर्म रहनुमा है और बहुत ज़्यादा अपने इसमें खिदमत आपकी है, तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और लंच